اگر داد جان عنایت کے قاتلوں کو 72 گھنٹوں کے اندر گرفتار نہ کیا گیا تو سی پیک روڈ کو مکمل بند کر کے احتجاجی دھرنا دیں گے۔ پنجگور کی سیاسی و سماجی شخصیات کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان سے جبری گمشدہ افراد کو منظر عام پر لایا جائے، لواحقین۔ کل 29 مئی ہے اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ آج مئی کی 28 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ جسٹس فار داد کمیٹی کے احتجاجی دھرنے کو آج 6 دن ہو گئے۔ احتجاجی دھرنے کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر آفس، ڈی پی او آفس اور خزانہ آفس سمیت قریبی دفاتر کے راستے بند پڑے ہیں۔ آج پنجگور آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی، جسٹس فار شہید داد جان کمیٹی، فٹ بال ایسوسی ایشن، انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے احتجاجی دھرنا کیمپ میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجگور کے عوام ظلم و جبر، ناانصافی، شہید داد جان کے قاتلوں کی عدم گرفتاری، منشیات کی فراوانی اور مسلح جتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجگور میں 1 سال کے دوران درجنوں افراد قتل ہوئے اور آج تک کسی ایک شہری کا قاتل گرفتار نہیں ہوا۔ گزشتہ مہینے دن دہاڑے خدابادان میں نوجوان فٹ بالر داد جان کو شہید کیا گیا، جس کے خلاف آج پورا پنجگور سراپا احتجاج ہے۔ اس مسئلے پر احتجاجی دھرنے کو آج 6 دن ہو گئے ہیں، مگر کوئی بھی سرکاری شخصیت اور ادارے کا سربراہ آل پرسی کرنے تک نہیں آیا، جو حکومتی اداروں کی بے حسی و لاپرواہی کی انتہا ہے۔ پولیس، لیویز، ایف سی اور دیگر لا انفورسمنٹ اداروں کو تنخواہ عوام کے تحفظ کے لیے دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے دیگر حصوں میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو عدالتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، مگر پنجگور کے واقعات سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک داد جان بلوچ کے قاتل گرفتار اور مسلح جتوں کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ ہم پرامن اور جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے، قانون اور آئین کی بالادستی کو قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ سجاد کے والد بیٹے کی راہ تختے اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ راشد اور وقار، غیاث الدین اور دیگر لاپتہ افراد کے والدین بھی بیٹوں کی راہیں تک رہے ہیں۔ ریاستی ادارے رویہ بدلیں، جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی بند کریں۔ پنجگور کے لوگ امن پسند ہیں۔ ریاستی اداروں نے 15 سال تک تجربات کر کے کیا حاصل کیا؟ بلوچوں کو مزید ٹارچر سیلوں میں رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مزید دوریاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر انصاف مانگ رہے ہیں۔ داد جان بلوچ کے قتل پر JIT تشکیل دی جائے تاکہ اصل وجوہات سامنے آئیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر 72 گھنٹوں کے اندر داد جان عنایت کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو احتجاجاً سی پیک روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر کے غیر معینہ مدت تک دھرنا دیں گے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ کوئٹہ میں موجود جبری گمشدگی کے شکار طلباء رہنما ذاکر مجید بلوچ کی والدہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ان کے بیٹے کی جبری گمشدگی کو 8 جون 2022 کو 13 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتی ہوں کہ آپ اب مجھے حکومت پاکستان مزید اذیت نہ دے۔ اگر میرے بیٹے پر الزام ہے تو اسے منظر عام پر لا کر عدالت میں پیش کیا جائے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ میں آئی ہوئی تربت سے جبری گمشدہ ہونے والے اصغر کی ہمشیرہ نے بتایا کہ وہ تربت سے انصاف کے لیے کوئٹہ آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہے، اسے نامعلوم افراد نے ٹیلی فون کر کے بلایا اور وہ اس دن کے بعد لاپتہ ہیں۔ گریشیا میں پولنگ اسٹیشن پر نامعلوم مسلح افراد کا دستی بم سے حملہ۔ اطلاعات کے مطابق خزار کے علاقے کے گریشا میں دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے پولنگ اسٹیشن پر، جہاں پر کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ بارکان سے ڈاکٹر جمیل کیتران کو لاپتہ ہوئے 3 مہینے بیت گئے۔ اس حوالے سے منعقدہ احتجاجی مظاہرے میں ڈاکٹر جمیل کیتران کی چھوٹی بیٹی اپنے ابو کی تصویر اٹھائے ان کی بازیابی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔
اس حوالے سے ڈاکٹر جمیل کیتران کے اہل خانہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ ڈاکٹر جمیل کیتران کو جلد از جلد بازیاب کرا کے منظر عام پر لائیں۔ NDP کی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر جمیل بلوچ کو لاپتہ ہوئے 80 دن سے زیادہ ہو گئے، مگر ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تربت عبدالحلیم نے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ووٹ ایک قومی امانت ہے۔ تمام شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر الیکشن مہم میں حصہ لیں۔ پریس کانفرنس کا مقصد عوام کو ووٹ کی اہمیت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی بہت کردار ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی الیکشن مہم میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ سے قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے ووٹ کے لیے وارڈ نمبر اور سیریل نمبر معلوم کرنا ہو تو 8300 پر شناختی کارڈ نمبر SMS بھیج کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں سیاسی جماعتوں کے تحفظات اور خدشات جو ہمیں بتائے گئے ہیں ان کا ازالہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی معاملات پر بھی کڑی نگاہ رکھی گئی ہے۔ لیویز اور پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر فورسز کو بھی سیکورٹی کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر بھیجا جا چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے امیدواروں کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ سطح پر کل 574 وارڈز ہیں، جن میں 1194 امیدوار ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہیں۔ الیکشن میں اب تک 163 امیدوار مختلف پینلز و جماعتوں کے حق میں دستبردار، جبکہ 208 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 2,55,574 ہے۔ اس میں مرد ووٹرز 1,40,355 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1,15,219 ہے۔ ان کے لیے 574 پولنگ اسٹیشن اور 1,330 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جن میں مردوں کے لیے 647 اور خواتین کے لیے 683 پولنگ بوتھ ہیں۔ پنجگور میں گزشتہ ایک ہفتے سے موبائل فون کمپنیوں کے ڈیٹا نیٹ سروسز بند ہیں، جس کی وجہ سے لوگ PTCL کے DSL نیٹ سروس پر انحصار کر رہے ہیں، مگر PTCL کے پرانے اور ناکارہ کیبلز کی وجہ سے نیٹ سروس درہم برہم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف نیٹ سروس بار بار منقطع ہو جاتا ہے بلکہ سپیڈ بھی انتہائی سلو ہے۔ دوسری جانب PTCL کے کیبلز پنجگور کے 15 سے 20% علاقے میں موجود ہیں، باقی علاقے PTCL کے نیٹ سروس سے محروم ہیں۔ PTCL صارفین نے PTCL کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ پنجگور میں PTCL کے ناکارہ کیبلز کی مرمت کر کے لوگوں کو بہتر نیٹ کی سہولت دی جائے۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خلیج عمان میں 2 یونانی آئل ٹینکروں کو پکڑ لیا ہے۔ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ٹینکروں نے خلاف ورزی کی، تاہم اس کا تذکرہ نہیں کہ انہوں نے کون سا قانون توڑا۔ بظاہر یہ کارروائی اس حالیہ پیش رفت کا بدلہ دکھائی دیتی ہے جس میں ایتھنز حکومت نے امریکہ کی معاونت کر کے بحیرہ روم میں ایرانی خام تیل کے ایک ٹینکر کو پکڑوا دیا تھا۔ ایران اور مغربی قوتوں کے مابین جوہری ڈیل پر مذاکرات تعطلی کا شکار ہیں، جس کے سبب مغرب اور تہران حکومت کے مابین خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران یورینیم افزودہ کرنے کے عمل میں بھی تیزی لا رہا ہے۔ روس نے ہائی پر سونک کروز میزائل زرکون کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل ہفتہ 28 مئی کے روز بحیرہ بیرنٹس سے داغا گیا اور اس نے بحیرہ ابیز میں 1000 کلومیٹر دور اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز سفر کرنے والے میزائل کو کہا جاتا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ تجربہ نئے ہتھیاروں کی آزمائش کا حصہ تھا۔ زرکون میزائل کا پہلا تجربہ 2 سال قبل کیا گیا تھا۔ ترقی یافتہ ممالک کے گروپ G7 نے کوئلے سے توانائی کے حصول کو عملی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ پیش رفت ان ممالک کے وزراء برائے ماحولیات کے برلن میں منعقدہ اجلاس میں سامنے آئی۔ رکن ممالک نے سن 2035 تک کاربن فری الیکٹریسٹی کے حصول کا ہدف طے کیا ہے۔ اجلاس میں آلودگی کے خاتمے کے لیے آئندہ 2 برس تک کسی عالمی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بھی اتفاق ہوا۔
دنیا بھر میں تحفظ ماحول کے لیے سرگرم افراد اور تنظیموں نے اس پیش رفت پر مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ G7 گروپ میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا اور جاپان شامل ہیں اور اس وقت اس گروپ کی قیادت جرمنی کر رہا ہے۔ چین نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی اس تقریر پر شدید نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان طاقت کے توازن پر توجہ مرکوز کرانے کی کوشش کی اور چین کی پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس خطاب کو امریکہ کی طرف سے غلط معلومات پھیلانے اور چین کی داخلی و خارجہ پالیسی کو بدنام کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ بلنکن نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ چین کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس خطاب کے مطابق امریکہ کے خیال میں چین بین الاقوامی نظام کے لیے سب سے سنگین اور طویل مدتی چیلنج ہے۔ حالیہ مہینوں میں چین نے پہلے سے زیادہ جارحانہ مواقف اختیار کیا ہے اور بحیرہ جنوبی چین کے مصنوعی جزیروں پر اپنی عسکری قوت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اس نے تائیوان کے خلاف بھی اپنی بیان بازی کو تیز کر دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان کو آئندہ ہفتے $2.5 ارب ملنے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں جس کے بعد چین پاکستان کو کمرشل قرضہ فراہم کرے گا۔ حکام کے مطابق کمرشل قرضہ ملنے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی۔ وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ بھی پاکستان کے رابطے جاری ہیں۔ IMF پروگرام کی جلد بحالی کے بھی روشن امکانات ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔